کیا جا رہا ہے. گو کہ ٹیسٹ بھی کم کنڈکٹ ہوئے ہیں اس پیریڈ میں, اور اس کی وجہ یہ ہے جو ہمارے ایکسپرٹ بتا رہے ہیں, ایکسپرٹ ایڈوائزری بورڈ ہے جو ڈاکٹر صاحبان کا, جو لیبارٹریز میں ہمارے وہاں پر اسٹاف ہے, کہ لوگوں کی جو ہے آمد وہ کم ہو گئی ہے. ایک وجہ یہ بتایا جا رہا ہے, اور مجموعی طور پہ ایک ڈکلائن ہے, اور جو ایک خوش آئند بات ہے. اسی طرح اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ایس او پیز اور اسٹریٹجی میں یہ شامل تھا کہ جو ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ کیسز زیادہ ہیں تو ایریا وائز وہاں ہاٹ سپاٹس کو بھی بند کیا جائے. باقی صوبوں میں کافی ایریاز جو ہے بند کیے گئے ہیں, اور بلوچستان میں بھی ہم نے خصوصاً کوئٹہ میں کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے, اور کچھ کوئٹہ سے باہر کے ڈسٹرکٹس میں. اور ہم اس تمام صورتحال کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ ایک ڈکلائن کسی کیفیت کرونا میں نظر آنا شروع ہوا, جس کی وجہ سے وہ جو آئیڈینٹیفائڈ ایریاز ہیں ابھی تک ہم نے بند نہیں کیے, اس پہ کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کیا. اور ناؤ اٹ ڈپینڈس کہ ہمارے لوگ جو ہے اگر اسی طرح ایس او پی کا خیال رکھتے ہیں اور کیسز کی جو تعداد ہے وہ کم رہتی ہے, خصوصاً اب عید کے لیے جو ہے جو شاپنگ مالز ہیں, شاپنگ مارکیٹس ہیں, دکانوں میں لوگوں کی جو بھیڑ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ مویشی منڈیوں میں عید قربان کے لیے لوگ قربانی کا جانور خریدنے جائیں گے, تو اس رش سے جو ہے لوگ اگر ایس او پیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کورونا کے کیسز بڑھنے کا خطرہ موجود ہے. اور یہ جو 15 جولائی تک ہمارا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا تھرڈ فیز جو جاری ہے, تو 15 جولائی یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے تاجر تنظیموں کے لیے, شاپ کیپرز کے لیے, مال مویشی منڈی میں جو لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں, ہمارے پبلک سب کے لیے, کہ اگر ایس او پیز پہ انہوں نے عمل درآمد کیا تو 15 جولائی کے بعد جب نوٹیفیکیشن ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح یہ کنٹینیوٹی بھی ہوگی. ادروائز پھر جو ہاٹ سپاٹ ایریاز ہے, ہم نہیں چاہتے کہ عید سے قبل لوگوں کو جو ہے محدود کیا جائے مختلف ایریاز میں, تو لوگوں کی تعاون نہیں رہا, کورونا کے کیسز بڑھنے شروع ہو گئے, تو پھر ہم مجبور ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ کل جو ہے آپ کے بلوچستان میں جو کیسز ہیں اس وقت کورونا کے ہیں 10,814 کیسز. جو کل ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں اس کا 21.3% بنتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ مجموعی جو تعداد ہے, شرح ہے, یہ 30-32% سے بھی آگے چلی گئی. اب اس میں ایک مجموعی ڈکلائن ہے, اور خصوصاً جو ڈکلائن گزشتہ 17 دنوں سے میں ذکر کر رہا ہوں اس کا کمپیریزن میں یوں کرتا چلوں کہ جولائی کے یہ جو پہلے 5 دن ہیں اس میں ٹوٹل ہم نے 2102 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے, جن میں 338 کیسز جو ہے پازیٹیو آئے, جو بنتے ہیں صرف 16%. حالانکہ منتھ آف مئی کے جو پہلے 5 دن تھے 1 سے 5 مئی تک 2061 آلموسٹ اتنے ہی ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیے, اور 475 کیسز اس میں پازیٹیو رپورٹ ہوئے, جو بنتے ہیں 23%. یعنی 1 ماہ قبل 2 ماہ قبل مئی میں کے مقابلے میں بھی ہماری صورتحال اب جو ہے کتنی بہتر ہو گئی. جون کے جو 1 سے 5 جون میں 1 سے 5 جون کو جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے وہ تھے 3,892. اس میں سے جو پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے تھے 1253, جو بنتے ہیں 32%. یعنی 1 ماہ قبل کے مقابلے میں آج ہمارے کیسز جو ہے 50% ڈکلائن ہے, 32 سے 16% پہ ہم آئے ہیں, جو بڑی خوش ہے ایک آئند بات ہے. چونکہ اس پیریڈ میں 3,892 ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے تھے, آج جو ہے تقریباً وہ 2100 ہوئے ہیں ان 5 دنوں میں, تو پھر بھی اگر آپ کمپیریزن کر لیں کہ 3,892 کا جو 16% اب شرح ہے اس کے حساب سے بھی 622 کیسز بنتے ہیں, اور پھر بھی اس تناسب کے لحاظ سے بھی پھر بھی 631 کیسز جو ہے لیس ہیں آج کی تاریخ میں گزشتہ 5 دنوں میں, جو بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے. میں یہ خوشخبری ہے بلوچستان کے لیے, بلوچستان گورنمنٹ کے لیے, بلوچستان کے عوام کے لیے, خصوصاً کوئٹہ کے عوام, کہ انہوں نے قدرے بہتری دکھائی ہے ایس او پیز کے عمل درآمد پہ, جس سے کیسز کم ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح ہمارے جو کل کورونا کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے 10,814 افراد کورونا کا شکار ہوئے,
جن میں 5,885 افراد جو ہے الحمدللہ مکمل صحت یاب ہونے کے بعد وہ کرونا ان کی جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آئے، اور جو بنتے ہیں 54.4%. حالانکہ ہماری جو ریکوری ریٹ تھی وہ 38% ایک ایوریج تھا، ابھی یہ 54.4% ریکوری ریٹ ہماری اس میں اضافہ ہوا ہے. 123 ایسے لوگ جو کرونا کے شکار ہوئے تھے وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اور اس میں چونکہ ہم نے پروبیبل جو کیس ہے 84 وہ اس کے علاوہ ہیں، لیکن یہ 123 جو رپورٹڈ ہیں یہ بھی ہم مائنس کر لیں تو ٹوٹل جو کیسز آج کی تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہیں پورے بلوچستان میں 4,806 افراد جو کرونا پازیٹیو ہیں اس وقت، اور ان میں 4,755 افراد جو ہے وہ ہوم آئسولیشنز میں ہیں. صرف 51 پیشنٹس جو ہے وہ ہاسپٹلز میں ہیں، جن میں صرف 20 جو ہے کریٹیکل ہیں. اور ہاسپٹلز میں بھی جو فلو ہے پیشنٹس کی اس میں بھی نمایاں کمی آئی ہے، آلموسٹ 50% کمی ہے اس میں، اور کریٹیکل پیشنٹس میں کی جو شرح ہے الحمدللہ اس میں بھی کمی آئی ہے. اسی طرح جو تعلیمی ادارے ہیں 15 جولائی تک تو بند ہیں، اور 15 جولائی تک ہم SOPs بنا رہے ہیں. مختلف زاویوں سے تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، مڈل پرائمری اسکولز، ہائی اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز. تو مختلف فیز میں بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ممکن ہوتا ہے تو فیز وائز مختلف ادارے ہم کھولیں، ان میں شفٹس علیحدہ علیحدہ ہوں. تمام جو SOPs ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں عید سے قبل جو ہے تمام تعلیمی اداروں کو ہم سپرے کریں، ڈس انفیکٹ کریں اس کو. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے اب 15 جولائی سے عید تک کا جو پیریڈ ہے، اگر اس میں کرونا کی شرح میں اضافہ نہیں ہوتا، لوگ احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے SOPs آبزرو کرتے ہیں، اور یہ جو پرسنٹیج ہے جو آج 16% ہے، جو ڈکلائن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مزید خدا کر اس میں ڈکلائن ہے، اور یہ جو کیسز میں جو تنزلی کمی کا ایک جو شرح جاری و ساری ہے یہ مزید کم ہو، تو پھر عید کے بعد بلوچستان گورنمنٹ کو تعلیمی ادارے واپس کھولنے میں ہمیں کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا، اگر لوگوں نے عید سے قبل SOPs پہ عمل درآمد کیا اور عید کے بعد جو ہے کیسز کی جو شرح ہے وہ کم رہی. اسی طرح ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو یہ ڈائریکشن جاری کی ہے کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بلوچستان کے کوٹے پہ فیڈرل گورنمنٹس میں جن لوگوں نے جاب اویل کیے ہیں، ایک کمپلین موجود ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ ان کے فیک لوکل سرٹیفکیٹ ڈومیسائل ہو سکتے ہیں. تو اس بابت ہمارے سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر مستونگ نے 743 ایسے لوگ جن کا لوکل مستونگ سے بنا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ میں وہ لوگ جاب کر رہے ہیں، تو 343 ایسے لوگ وہ آئے اور انہوں نے اپروچ کیا متعلقہ ڈپٹی کمشنر آفس کو، اور وہ 343 جو لوکل سرٹیفکیٹس ہیں ان کی اسکروٹنی جاری ہے. 400 ایسے لوگ جو اب تک انہوں نے اپروچ نہیں کیے، ٹیمپریری بیسس پہ ان کے لوکل سرٹیفکیٹ وہ جو ہے کینسل کیے جا چکے ہیں، لیکن اگر وہ واپس آتے ہیں ویریفیکیشن ان کی ہوتی ہے اور ان میں جتنے بھی ان کے ڈاکومنٹس ویریفائڈ ہوں گے تو ان کو واپس ریسٹور کیا جائے گا. اور اسی طرح کچھ ڈسٹرکٹس نے اخبارات میں اپنے اشتہارات نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور پورے بلوچستان میں یہ ایک عمل ہے. اور خصوصاً اس مرحلے پہ جب کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ ڈائریکشن جاری کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس کو کہ بلوچستان کا جو 6% جاب کوٹا ہے اس پہ مکمل عمل درآمد کیا جائے اور فوری عمل درآمد کیا جائے. اور اس کے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ نے اپنا یہ ایک گزارش بھی ہم نے ساتھ کیا ہوا ہے کہ پاسٹ میں جو بلوچستان کے کوٹے پہ دیگر لوگ اپائنٹ ہوتے رہے اور بلوچستان کا جو کوٹا ہے وہ آنر نہیں ہوا، بلوچستان کے لوگوں کی حق تلفی ہوئی، پرسنٹیج کے لحاظ سے وہ جابز بھی جو ہے وہ اس پیکج کا حصہ بنایا جائے. کل وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ماڈرن جو اسپرے مشینیں ہیں وہ انہوں نے ان کے حوالے کر دیے ہیں، اور پورے بلوچستان میں آہستہ آہستہ یہ مشینز جو ملیریا کے روک تھام کے لیے اور اسی طرح کووڈ کے لیے جو ڈس انفیکٹ کرنے کی ہماری جو ایک کیمپین ہے
اس میں یہ بڑا کارآمد ثابت ہوگا، اور یہ مشینریز کی جو تعداد ہے یہ بھی بلوچستان گورنمنٹ جو ہے بڑھا رہی ہے. اور فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل جس میں مین ڈیڈیکیٹڈ ہے کووڈ کے پیشنٹس کے لیے، وہاں پر لیبارٹری بھی ہماری، اس کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں اور اسے ایک مکمل چیسٹ انسٹیٹیوٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. ایک اور ایشو جو ہے بلوچستان میں اس وقت چمن بارڈر پہ آپ رپورٹ کر رہے ہوں گے، کل بھی ہمارے اعلیٰ سطحی وفد جو ہے بلوچستان گورنمنٹ کے منسٹر صاحبان، ہمارے ایم پی ایز تشریف لے گئے تھے. وہاں پر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان سے انہوں نے مذاکرات کیے، اور مذاکرات میں جو ان کے ڈیمانڈز ہیں، جو ایس او پیز طے پائی ہیں، جو ان کی گزارشات ہیں، وہ سی ایم صاحب کے ساتھ آج جو ہمارا وفد ہے وہ ڈسکس کریں گے. اور اس میں وہ ورکرز جو بارڈر پہ کام کرتے ہیں اکراس دی بارڈر، بڑا ایک جفاکش کام ہے، بڑا محنت طلب کام ہے، اس سے کم محنت کر کے زیادہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی جس طرح ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. تو بلوچستان گورنمنٹ کا یہ ڈیسیشن ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ان کو اس طرح جو تکلیف دہ قسم کے، جو ہیومن ڈگنیٹی سے بلو قسم کے جو ورک ہیں، آلموسٹ اٹ ماؤنٹس ٹو باؤنڈیڈ لیبر، اس کیفیت میں وہاں پہ ورکرز کام کرتے رہیں. تو کچھ عرصے سے جو بارڈر بند ہے، ظاہر وہ بے روزگار ہوئے ہیں، اور بارڈر جب تک کوئی سالوشن نکل آتا ہے تو موجودہ کیفیت میں بلوچستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان ورکرز کو ہم احساس پروگرام کے تحت 20,000 روپی پر منتھ، جب تک ان کے روزگار کا الٹرنیٹ بندوبست کیا جاتا ہے، ان کو یہ پیسے ہم فراہم کرتے رہیں گے تاکہ ان کا کچن چلتا رہے. اور اسی طرح بارڈر پہ ہماری جو بارڈر مارکیٹس ہیں 13 ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، 8 ڈسٹرکٹس میں ان کے لیے جو ہے زمین جو ہے انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کو لیز کی جا چکی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے 2 بارڈر مارکیٹ فوری طور پہ پائلٹ پروجیکٹ ہمارے شروع ہوں گے، اور اس میں ہم شروع کریں گے پرائیورٹی بیس پہ چمن میں بارڈر مارکیٹ، اور ساتھ ہی ایک بارڈر ٹرمینل بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈونرز کے توسط سے وہ بھی اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بھی جس کا کام جو ہے وہ انڈر پروگریس ہے. تو یہ 3 بڑے پروجیکٹ جب وہاں پہ ہمارے آئیں گے تو لوگوں کو بارڈر مارکیٹس پہ ان کے روزگار جو متاثر ہو رہا ہے اس سے زیادہ بہتر بھی ہوگا، فارملائز ایک بزنس ماڈل جو ہے اسٹیبلش ہوگا. اور یہ ماڈل جو ہے پورے بلوچستان کے جو بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں، 13 ہمارے بارڈر مارکیٹس ہیں، یہ ہم اسٹیبلش کریں گے، اور لوگوں کو بہترین قسم کا روزگار فراہم کرنے کی اپرچونٹیز ہم فراہم کر رہے ہیں. اسی طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے خصوصاً سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں، فیڈرل پی ایس ڈی پی بلوچستان کا حصہ ہے، اس پہ بڑے ووکل رہے ہیں، اور بلوچستان کے جو ایشوز ہیں، جو ہمارے رائٹس ہیں، انہوں نے اے پی سی سی کی میٹنگ میں واک آؤٹ بھی کیا، احتجاج بھی کیا، اور ہمارے وہ جو اسکیمات تھے جو ڈیلیٹ ہو رہے تھے، ڈیلیٹ ہونے سے بچ گئے، فیڈرل پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے. اسی طرح سی پیک میں بھی بلوچستان کا رائٹ جو ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ گوادر جو ہے وہ سی پیک کا دل ہے، اور گوادر کے بغیر جو ہے سی پیک کے پاس وہ جو امپورٹنس ہے سی پیک کی وہ نہیں رہتی. تو اس بنیاد پہ بلوچستان کے اس رائٹ کو گزشتہ گورنمنٹ نے، حالانکہ ان کے دور میں یہ سی پیک پروجیکٹ تو شروع ضرور ہوا لیکن بلوچستان کو نظر انداز کیا. انرجی کے جتنے ان کے پروجیکٹس تھے آلموسٹ اس میں بلوچستان نظر انداز رہا، انفراسٹرکچر کی اسکیمات میں نظر انداز رہا. تو اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے ان کا سٹانس ہے کہ جو ہمارا رائٹ ہے سی پیک کے پورٹ فولیو میں بلوچستان کو فوری طور پہ وہ فراہم کی جائے. اور ہم شکر گزار ہیں سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ جنرل ہمارے عاصم سلیم باجوہ صاحب کہ وہ بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں سی پیک کے پروجیکٹس میں، بلوچستان کو پریارٹی دے رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جو شاپ آواران M8 140 کلومیٹر طویل ایک موٹر وے ہے، اور اس کے لیے جو 26 بلین روپی انہوں نے CDWP سے جو ہے وہ اپروول لے رہے ہیں. اور انہوں نے کل یہ خوشخبری ہمیں سنائی ہے کہ ٹاپ پریارٹی دیا جائے گا اس اسکیم کو، فوری نوعیت کا اسکیم ہے. اور اس میں یقیناً آواران جیسا ڈسٹرکٹ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بیکورڈ اور غریب ڈسٹرکٹ ہے، اور جب کوسٹل ہائی وے بنی تھی تو اس کے بعد مزید بھی آواران اور تربت جو شاہراہ ہے اس پہ ٹریفک کم ہونا شروع ہوا، جس کی وجہ سے آواران کا معیشت بہت ڈکلائن کی طرف چلا گیا. تو اس پروجیکٹ کے بعد
آواران اوشاب مکران جو جنوبی بلوچستان ہے وہاں پہ روزگار کے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. اور ساتھ ہی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ گوادر میں جتنی اسکیمات ہیں سی پیک کے تحت ان پہ تیزی سے عمل درآمد ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. ہم شکر گزار ہیں